مولانا اسلم رضوی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ محسن کلام جناب ابو طالب علیہ السلام پر روشنی ڈالے اور دعا بھی کرا دے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. الحمدللہ آج کے پینل میں بہت ہی عمدہ تقاریر سماعت کی ہمارے ناظرین نے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام البقی آرگنائزیشن شکاگو امریکہ کی جانب سے مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ کی سربراہی میں برگزار کیا گیا، اور آج کی یہ شب اس لیے لی گئی، اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ آج شب رحلت، شب شہادت، شب وفات جناب ابو طالب ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے شب شہادت کیوں کہا ہے، تو بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ابو طالب جو سید بطحا تھے، آخر میں شب ابی طالب میں رہ کر اور دیگر وجہوں سے آپ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ آپ کا شکم، آپ کا پیٹ آپ کی پیٹھ سے مل گیا تھا، اور شاید یہی محاصرہ تھا، یہی بھوک تھی جس کی وجہ سے جناب ابو طالب کو دنیا سے جانا پڑا. پیغمبر کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو لوگوں نے اس طرح سے اذیت دی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کی قبر بھی جنت معلیٰ میں ویران پڑی ہوئی ہے. وہ ابو طالب کہ جس کے خاندان نے دین مبین اسلام کی خدمت کی. اے ابو طالب، تیرا اسلام پر احسان ہے. اے ابو طالب، تیرا اسلام پر احسان ہے. تیری گودی میں پلا ہے خاندان انقلاب. جناب ابو طالب اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس نے تن من دھن دامے درمے سخن قدم ہر اعتبار سے اللہ کے حبیب کا دفاع کیا. اگر جناب ابو طالب نہ ہوتے تو آپ تصور کیجئے کہ پیغمبر کے ساتھ یہ ناانصاف، یہ ظالم کیسا سلوک کرتے، کیسا برتاؤ کرتے. اس لیے دنیا والوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ جناب ابو طالب محسن اسلام تھے، جیسا کہ ابھی مولانا اشرف غربی صاحب قبلہ نے یہ فرمایا. بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ وہ کہ دو لفظ ہیں، ایک ناصر اور ایک محسن. ابو طالب محسن اسلام ہیں اور ناصر رسول ہیں، یعنی اسلام پر آپ نے احسان کیا، اور احسان یوں کیا کہ آپ نے رسول خدا کی نصرت کی اور مدد کی. تو میرا سوال امت مسلمہ سے یہ ہے، تمام مسلمانوں سے یہ ہے کہ جنت معلیٰ میں جو آپ کی قبر بے سایہ موجود ہے، کیا کبھی آپ نے اس کی طرف توجہ دی کہ وہ ابو طالب کہ جس نے اپنی پوری زندگی
وقف کر دی اور 26 رجب سن 1063 میں آپ نے اس دار فانی کو دار ابدی کی جانب لبیک کہا۔ کیا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ اس محسن اسلام اور ناصر رسول کی قبر جو ویران ہے، جس پر کوئی سایہ نہیں ہے، کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ ہم وہاں کی حکومت سے نہایت ہی پیسفل انداز میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سارے مسلمان یکسبا ہو کر، متحد ہو کر یہ مطالبہ کریں کہ جناب ابو طالب کی قبر کے اوپر ایک سائبان تیار کیا جائے، ان کی قبر جو بے سایہ ہے اس پر ایک روضہ، ایک مزار، ایک عمارت تعمیر کی جائے۔ یہ ہم سب کا وظیفہ ہے۔ وہ ابو طالب جس نے ہمارے آخری نبی کی پرورش کی ہے اور ان کو ظالموں کے ظلم سے بچایا ہے، تو اگر ہمارے نبی کے ساتھ ایک ہستی نے ایسا برتاؤ کیا ہے تو کیا اب ہم اس احسان کا جواب نہیں دیں گے؟ کیا ہمارا وظیفہ، کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس احسان کا بدلہ دیں؟ اور میرے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے بہترین خراج عقیدت حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اگر دی جا سکتی ہے اس وقت، تو وہ یہ ہے کہ جنت معلیٰ میں جو آپ کی قبر بے سایہ ہے، اس قبر کے اوپر ایک چھوٹی سی خوبصورت عمارت تعمیر کی جائے اور دنیا والوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے محمد ابن عبداللہ کی فقط حفاظت نہیں کی ہے، بلکہ رسول اللہ کو ظالموں کے شر سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ رسول اللہ کو عدو اللہ سے بچایا ہے۔ اس لیے آج کی اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس طرح سے جنت البقیع میں روزوں کی تعمیر کرنے کا مسلسل البقیع آرگنائزیشن کی جانب سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہمارے مطالبوں میں ایک مطالبہ یہ بھی شامل ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی قبروں کو بھی تعمیر کیا جائے، اس پر ایک خوبصورت، ایک دلکش، ایک جاذب روضہ تعمیر کیا جائے کہ لوگ پوری دنیا سے آئیں اور آنے کے بعد کہیں کہ یہ دو ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام پروان چڑھا ہے، جن کی وجہ سے اسلام آگے بڑھا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پیغمبر اسلام کے بعد یہی دو ہستیاں آپ کو ملیں گی کہ جن کے بچوں نے اسلام کو بچایا ہے۔ کبھی وقت ملے گا تو شہدائے کربلا کی فہرست آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں ایک بڑی تعداد ان شہیدوں کی ہے کہ جن کا سلسلہ نسب حضرت ابو طالب و حضرت خدیجہ تک پہنچتا ہے۔ اس لیے میں حکومت سے یہ گزارش کروں گا نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ کہ اس طرف بھی توجہ دی جائے۔ اب سعودی عرب میں بہت سے انقلابات آ رہے ہیں، بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک اور خوشنما تبدیلی کی طرف یہ حکومت ہاتھ بڑھائے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ جنت المعلیٰ اور جنت البقیع میں وہ قبریں جو اسلامی شخصیات کی ہیں، جن کے دم پر اسلام پھلا پھولا ہے، ان قبروں کو ایک بار پھر
آباد کیا جائے اور ان پر ایک خوبصورت روزہ تعمیر کیا جائے۔ میں دل کی گہرائی سے اپنی جانب سے اور عالی جناب مولانا سید محبوب مہدی آبدی نجفی کی جانب سے ان تمام علماء کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج اس خوبصورت کانفرنس کو نورانی بنایا۔ عالی جناب مولانا جابر چوراسی صاحب قبلہ، عالی جناب مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ، عالی جناب مولانا سید شمشاد حسین رضوی صاحب قبلہ، عالی جناب مولانا سید محبوب مہدی آبدی صاحب قبلہ، عالی جناب مولانا محمد عسکری خان صاحب قبلہ، عالی جناب مولانا اشرف غربی صاحب قبلہ۔ ان لوگوں نے آج اس خوبصورت اور دلکش کانفرنس میں شرکت کی اور اس کے وقار میں اضافہ کیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جلد از جلد جنت البقیع اور جنت المعلی میں جو قبریں ویران پڑی ہوئی ہیں انہیں آباد کرنے کے اسباب فراہم فرما۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم السلام۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تعب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔